زینہ باقی تھا، میں زمین سمجھ کے پاؤں نیچے رکھتا ہوں کہ سیڑھی سے نیچے گر جاتا ہوں، میری پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے، میں اپنے کپڑے سے اس کو باندھ لیتا ہوں، قلعے سے باہر نکل کر بھاگتا نہیں ہوں، بلکہ وہاں دیوار کے پاس بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ محمد علیہ السلام کا دشمن قتل ہو چکا ہے۔ فجر ہوتی ہے، ایک یہودی دیوار پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے، میں ابو رافع یہودی کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ اصل کاروائی کرنے والے سارے انتظار میں بیٹھے ہیں، کمانڈر صاحب کب آئیں تو حملہ کریں۔ یہ جا کر کہتے ہیں اس ظالم کا سر میں اکیلا ہی کاٹ آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی دکھاتے ہیں، آقا اس پنڈلی پہ ہاتھ لگاتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں پھر زندگی بھر اس میں کبھی درد بھی نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کی محبت، یہ نبی کے ماننے والوں کا ترہ امتیاز، یہ ان کا طریقہ حیات۔ اور آج میرا اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ ڈنمارک کے خبیثوں نے آقا کی یہ توہین کی ہے، لیکن اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہی کر ڈالیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، ان سے نفرت کا اظہار کرنے کا یہی طریقہ اپنا لیں کہ ان کے ملکوں کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ تو اپنے ایمان کی حرارت کا ثبوت ہم بھی دیں۔ صحیح بخاری میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ارضا کا قصہ ہے، کہتے ہیں بدر کے لیے صفیں لگی ہوئی، میں دائیں طرف دیکھتا ہوں ایک نوجوان بچہ نظر آتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہوں انٹرینڈ ایک نوجوان بچہ نظر آتا ہے۔ ابھی میرے دل میں یہ گمان ہے کہ کاش میں بھی کچھ بہادر نوجوانوں کے درمیان ہوتا، ٹریننگ یافتہ لوگوں کے درمیان ہوتا، منجے ہوئے قاتل میرے دائیں اور بائیں ہوتے اور ان کے ساتھ مل کر میں قتال کرتا۔ میرا تو دایاں بھی کمزور ہے، بایاں بھی کمزور ہے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا کہ دائیں والے نے کپڑا ہلا کر کہا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ یہ وہ نوجوان بچے جنہوں نے ایمان کی روشنی میں پرورش پائی تھی، جن کی آنکھ کھلتے ہی ان کے گھروں میں ڈش اینٹینے کی لعنت نظر نہیں آتی، جن کی تربیت کے لیے ان کے ماں باپ نے گھر میں کیبل نہیں لگوائی تھی، جن کو برباد کرنے کے لیے ان کے ماں باپ نے اپنے کمروں میں گانوں کی سیڈییں، فلموں کی سیڈییں، بے حیائی کا بازار گرم نہیں کر رکھا تھا۔ یہ وہ نوجوان تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ پروان چڑھے تھے۔ یہ وہ تھے بچے جن کی دینی کیفیت یہ تھی۔ انصاری صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انصار کی جماعت آئی یہ کہنے کے لیے، یہ سوال کرنے کے لیے کہ آقا ہمارے غلاموں کو پانی دور سے بھر کے لانا پڑتا ہے باغوں کو سیراب کرنے کے لیے، آپ دعا کر دو اللہ مدینے میں ہی چشمے جاری کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیکھ کر کہا مانگو کیا مانگتے ہو، اور جو مانگو گے عرش والا عطا کر دے گا۔ مانگو، کیا مانگنے آئے تھے؟ پانی۔ اتنی بڑی گارنٹی سنی کہ جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا، اپنا سوال بھول گئے۔ کہا آقا کچھ لمحوں کی اجازت دو، ہم مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ مانگنا کیا ہے۔ ارے جو مانگنا تھا وہ تو گھر سے فیصلہ کر کے آئے، لیکن آقا کی گارنٹی سن کے فیصلے بھول گئے۔ کہا نبی نے اتنی بڑی گارنٹی دے دی جو مانگو گے عطا ہوگا، آؤ بیٹھ کے فیصلہ کریں مانگنا کیا ہے۔ ان میں ایک انصاری نوجوان بچہ بھی تھا، چھوٹی عمر کا صحابی بھی تھا۔ وہ کہنے لگا ارے پانی کے سوالیوں، پانی تو پھر بھی لایا جا سکتا ہے، جب آقا نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے کہ آج جو مانگو گے عطا ہوگا، تو آؤ پھر نبی کے پاس چل کے ایک ہی سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا کرو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہتے ہیں آقا ہم انصاریوں کے لیے دعا کر دو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نبی کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں اللہ انصار کو معاف فرما۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں، آپ فرماتے ہیں اللہ انصاریوں کے بیٹوں کو، انصاریوں کے پوتوں کو معاف فرما۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو اللہ ہمارے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ یہ وہ بچے جو دین کی تربیت پہ پیدا ہوئے، جنہوں نے دین کی روحانی زندگی کے اندر جوانی کی بہاریں دیکھی،
کیا میں نے آپ نے اپنے بچوں کی یہی تربیت کر رکھی ہے؟ او جی مولوی صاحب کیا بتائیں، گھر میں ٹی وی تھا تو نہیں، ڈش انٹینا ہم نے لگایا تو نہیں تھا، لیکن بچے پڑوس میں جایا کرتے تھے نا فلمیں دیکھنے کے لیے، ہم نے کیا بیماری گھر ہی لیا کے رکھ لینے ہیں، ساڈا بچہ باہر کیوں تکے کھاوے، پتر ایتھے ہی زہر کھا آپ ہے جی۔ ہم گانے سنتے تو نہیں تھے لیکن بچے لوگوں کے گھر میں جا کے سیڈیاں دیکھتے، ہم نے اپنے گھر میں لا کے بدماشی کا اڈا کھول دیا۔ ابن عوف کہتے ہیں دائیں طرف معصوم بچہ، بائیں طرف، ابھی دائیں والے کی بات کا جواب نہیں دیا کہ ادھر والے نے بھی چادر ہلائی، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ اور جانتے ہو ابو جہل کون تھا اس وقت؟ کفار کی فوج کا کمانڈر ان چیف۔ کہتے ہیں بھتیجو تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا چچا ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، اور آج گھر سے چلتے وقت یہ فیصلہ کر کے آئے تھے یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے۔ آج ماں نے یہ پٹی پڑھا کے بھیجا تھا، بیٹو یا تم اس دھرتی پہ رہنا یا محمد علیہ السلام کے گستاخ کو زندہ چھوڑنا۔ چچا آج اس کے قتل کے بغیر ہم گھر نہیں لوٹنے والے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے ابو جہل چلتا ہوا نظر آیا کفار کی صفوں میں، میں نے کہا بھتیجو جس دشمن کی تلاش میں تھے وہ سامنے ہے۔ یہ دونوں بچے ایسے لپکے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اور اپنی تلواروں سے اس کو لہو لہان کر ڈالا، اور تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ایک آواز لگا رہا ہے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا۔ نبی دیکھتے ہیں دونوں کی ہی تلواروں پہ خون لگا ہے، کہا تم دونوں نے ہی قتل کیا۔ مسلمانوں کی کیفیت، مسلمانوں کا طرز عمل، مسلمانوں کا سلوک نبی کے گستاخ کے ساتھ یہ ہوا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام مکہ کو فتح کرتے ہیں، معافیوں کی بہاریں ہیں، جو آ رہا ہے معاف کر رہے ہیں، لیکن اپنے گستاخ کے بارے میں نبی اس دن بھی جس دن رحمت سیلاب کی طرح برس رہی تھی، بہ رہی تھی، اس دن بھی آقا کہتے ہیں 6 آدمیوں کا نام لے کر ان وجدتموہم تحت استار الکعبہ فاقتلوہم، ارے یہ میں ان کے نام لے رہا ہوں، اگر یہ تمہیں کعبے کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ملے تو وہاں بھی قتل کر دینا۔ اسلام گستاخ رسول سے صرف معافی پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے کہ آج نبی کی توہین کی ہے تو معافی کر لو، معافی مانگ لو جی ہم سے غلطی ہوگی۔ اور جب مسلمان کمزور ہوں، نبی کے دشمن سے انتقام نہ لے سکیں، تو پھر یاد رکھو اس وقت رب اپنے نبی کے دشمن سے انتقام لیا کرتا ہے۔ صحابہ جنگ کے لیے کفار کے سامنے آتے ہیں، حضرت حسان رضی اللہ عنہ وارضہ روایت فرماتے ہیں کفار کی فوج میں سے ایک کافر آگے بڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نبی کی توہین کرنے والے، میرا نام حسان ہے، میری ماں کا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، میں فلاں قبیلے سے ہوں، تو میرے رسول کو گالیاں نہ دے، مجھے گالیاں دے لے، میں اپنی توہین کو برداشت کر لوں گا لیکن میں رسول کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے مزید گالیاں دی، صحابی نے پھر منع کیا، اس نے پھر گالیاں دی۔ اب وہ کافروں کی فوج کے سامنے کھڑا ہے، ابھی مارکے کا آغاز نہیں ہوا، لیکن یہ محب رسول توہین رسالت کو برداشت نہ کر سکا، تلوار لی اس کافر کی طرف دوڑے، وہ کافر اپنی فوج کے اندر گھسا، یہ فوج کے ہجوم کو منتشر کرتے ہوئے اس پر حملہ کرتے ہیں، کافر اس صحابی کو گھیر کے شہید کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اعجبتم من رجل نصر اللہ ورسولہ، تم اس آدمی پر تعجب کرتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے۔ یہ رسول کی مدد میں، یہ رسول کی نصرت میں، یہ آپ کے دشمن کو مارنے کی کوشش میں بھاگنے والا اللہ کے دربار میں شہادت پا جاتا۔ ابو لہب کے بیٹے نے پیارے حبیب علیہ السلام کی توہین کی تھی، آپ کی طرف تھوکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا محمد کے گستاخ کے اوپر مسلط کر دے۔ یہ شام
اپنے باپ کے ساتھ قافلے کے ساتھ نکلا. جہاں پڑاؤ کیا وہاں پر کہنے والوں نے کہا رات کو یہاں سے درندے گزرتے ہیں، یہ درندوں کا گزرگاہ ہے. سوچئے ایک جملہ بڑا عجیب ہے. کافر ہے کہنے والا، ابو لہب ہے، کہتا ہے میرے بیٹے کی موت کی بد دعا مکے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، مکہ میں ہے وہ، اور میں ڈرتا ہوں کہیں وہ بد دعا پوری نہ ہو جائے. کافر کو نبی کی بات پہ یقین، سوچیے اللہ کے لیے، کافر کو نبی کی بات پہ یقین ہے. مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے. وہ کافر ہے لیکن اسے یقین ہے